جب تمہارا دل اداس رہنے لگے، دنیا کی ان رنگینیوں سے دل اٹھنے لگے، جب دنیا تمہیں صرف فریب لگنے لگے، تو سمجھ جانا کہ تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ وہ تڑپ رہی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو سنو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ اور جو رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم سے روک نہیں سکتی۔ اور تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین بھی رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ انتظار کا پھل بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ محبت کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ان کا یقین فیکن کا یقین۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ اور صبر صرف تکلیفوں اور مصیبتوں پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ خود کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھنا، اللہ کی اطاعت پر خود کو جمائے رکھنا بھی صبر ہے۔ اور یاد رکھو، صبر کا بدلہ جنت کے سوائے کچھ نہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب اللہ رب العزت کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو۔ اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جائے۔ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، اور پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ حالانکہ وہ رب اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ کچھ گناہ چھوڑنا ناممکن سا لگتا ہے۔ تم تہیہ تو کر لیتے ہو کہ اب وہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، مگر شیطان وہی کام اتنا مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تمہارا نفس اس دلدل میں دوبارہ دھنس جانے پر آمادہ ہوتا ہے۔ دراصل اس کی وجہ ہے اپنے رب سے کمزور رشتہ، نمازوں میں سستی، قرآن سے دوری اور ایمان کی کمزوری۔ پھر جوں تم اپنی عبادات میں، نوافل میں سدھار لاتے چلے جاتے ہو، تمہارا دل خود بخود ایمان کی حالت سے بھرنے لگتا ہے، اور پھر تمہیں سکون ملتا ہے۔ تم اپنے رب کے ساتھ کلام کرتے ہو، نماز میں اس سے باتیں کرتے ہو۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، دل سے فقط ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ یا رب، ہمیں اپنے دیدار سے محروم مت کرنا۔ دعا ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ بہت جلد مل جائے جس کو پانے کے لیے تم روز دعا کرتے ہو، اس کے لیے تمہارے دل میں بے چینی، آنکھوں میں آنسو اور پانے کی آرزو ہے۔ اللہ آپ سب کی اور میری سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین۔